کی ضرورت ہے، بینک 2 سال کے لیے بغیر سود کے رقم دے گا، 2 سال بعد نوٹس دے گا، تو کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ بینک سے 2 سال کے لیے قرضہ لیں گے اور بینک بغیر سود کے ان کو قرضہ دے گا، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ 2 سال بعد نوٹس دے گا، یعنی ان کو 2 سال تک قرضہ دے گا، یعنی 2 سال میں اگر یہ چکا دیں گے تو شاید سود نہیں لگے گا، لیکن 2 سال کے بعد نوٹس آئے گا، یعنی 2 سال کے بعد اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو معاملہ سودی ہو سکتا ہے، ان کو جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ویسا آپ بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس معاملے میں وہ سود کا ایگریمنٹ ہوگا۔ یعنی ٹھیک ہے کوئی بینک آپ سے کہے کہ آپ 2 سال کے لیے پیسہ لیجئے، آپ کو کوئی سود نہیں دینا ہے، لیکن اگر وہ بینک یہ کہے کہ 2 سال کے بعد اگر 10 دن بھی آگے ہوا تو اس 10 دن کا آپ کو سود دینا پڑے گا، تو اس چیز کو اگر آپ تحریری شکل میں مان لیں، سائن کر دیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ ایک سودی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ آپ سے کیا طے ہو رہا ہے؟ آپ سے ایک سودی معاملہ طے ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال تک آپ کو پیسہ دیں گے اور 2 سال تک آپ سے سود نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر 2 سال میں آپ نہیں دے سکے تو کون جانتا ہے کہ 2 سال میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ کی شرطوں پر پورے اتریں گے، تو آپ نے تو سود کا ایگریمنٹ کر لیا، سودی معاہدہ کر لیا آپ نے، اس لیے یہ جائز نہیں کیونکہ یہ سودی معاہدہ ہے۔ آگے ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 5,000 کی نوکری میں بال بچوں کو لے کر مر رہے ہیں، پریشان ہیں، خاص طور سے آپ مسجدوں کے اماموں کو دیکھ لیں، آپ اتنی کم تنخواہوں میں اپنے بال بچوں کو لے کے گزارا کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہم کیا کریں؟ تو دوسرا راستہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اکثریت کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن دوسرا راستہ نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ حرام راستوں پر چل پڑیں اور آپ یہ کہیں کہ دوسرا راستہ نہیں تو اب ہم کیا کریں؟ دوسرا راستہ نہیں تو کیا سود کا راستہ چنیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ اتنا آسان ہوتا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، آپ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ سوالات، ہم لوگ خود اس ماحول میں جی رہے ہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا دوسرا راستہ چننا تو آپ کو بتانے سے بہتر کیا یہ نہیں تھا کہ یہ سارا جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، مؤذن ہیں، آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ خود اس راہ پہ نکل پڑتے، بینکوں سے سود لیتے، قرضہ لیتے، بزنس کرتے۔ بہت آسان تھا، کیا ضرورت تھی ٹرسٹیوں کی گالی سننے کی، 4 آدمی کی بات سننے کی؟ اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کم پیسوں میں جو علماء گزارا کر رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ حرام کا ہے، اس سے بہتر ہے تنگی میں زندگی کاٹ لو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرا راستہ نہیں، تو صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن وہ اسی حال میں ہیں، وہ حرام کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے جیسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ صبر کر رہے ہیں۔ دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس کی طرف آپ قدم بھی آگے نہ بڑھائیں۔ اگر کوئی حلال راستہ آپ کو دکھتا ہے تو آپ اس طرف جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے، سودی کاروبار سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔